ذکر شبیر پہ آتے ہیں برابر آنسو، بے شک. واہ. جب یہ ڈھل پھر آپ سب لوگوں کا بہت ہی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد لا کر ہمیں ایک بار پھر شکریہ کا موقع دیا، اور بغیر کسی تاخیر کے بس ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے. فرش مجلس پر ہمیں یاد خدا آنے لگی. ہمیں یاد خدا آنے لگی. فرش مجلس پر ہمیں یاد خدا آنے لگی. کیا بجا خوشبوئے آل مصطفیٰ آنے لگی. فرش مجلس پر ہمیں یاد خدا آنے لگی. کیا بجا خوشبوئے آل مصطفیٰ لگی. فیضے کے آ گئے ہیں عرش سے حور و ملائک کے ہجوم. سبحان اللہ. واہ واہ. آ گئے آ ہیں گئے ہیں عرش سے حور و ملائک کے ہجوم. ایسا لگتا ہے دعائے فاطمہ آنے لگی. دعائے فاطمہ. سبحان اللہ. کے بانی ہیں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، میں ان کا بھی بہت بہت مشکور ہوں. اور میں بغیر کسی تاخیر کے مائک دے رہا ہوں جناب حسن نقوی صاحب کو، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کل نظامت کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے حاصل کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بسم اللہ. بہت شکریہ جی. میں آج سورہ الحجرات کی 9ویں اور 10ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس میں مسلمانوں کے گروہوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو پروردگار نے کہا ہے کہ کس کو سپورٹ کریں اور کس طرح اس کو معاملے کو رفع دفع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فَإِن بغت إحداہما علی الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء إلی أمر اللہ فَإِن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا إن اللہ يحب المقسطین. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ترجمہ ہے، اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم و زیادتی کرے تو ظلم و زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کیا کرو، کیونکہ حقیقتاً خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات رکھو اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صدق اللہ العظیم. یہ تھے ہمارے ظہیر بھائی جو اپنے مخصوص انداز میں تلاوت و ترجمہ قرآن پاک پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں التماس کروں گا محترم جناب جعفر نقوی صاحب سے کہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. جناب جعفر نقوی صاحب. تھینک یو. قبلہ اجازت ہے؟ جی بسم اللہ.
بسم اللہ عطا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر ابن عبداللہ انصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت تقلا علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاه من الضعف فقال یا فاطمة اتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به بسرت انظر علیہ وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وآل فما محمد. كانت إلى الساعة نزابي ولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني بسمرت فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحة طيبة كان راحة جدي رسول الله فقلت نعمة إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم عن جدك وقاك وتحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. صلوات. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل أقبل عند محمد. ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية في ابن أمي رسول الله فقلت نعمها ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أغزى بي رسول الله وطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأصب عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن أحسات الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة
وأبوها وبالها وبنوها الصلوات. قال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط للأرض لا أكون معهم سادسا فقال اللهم نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى لا بإن الله قد أوحى عليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني لا مال يجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة استغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فوزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي الثانية يا علي الذي باسني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه آمين إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى حاجته فقال علي نزل بالله فوزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم ما شاء الله جزاك الله جزاك الله. التماس الدعاء التماس الدعاء اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق الائمه من ذريه امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا فرما آمین کی مغفرت فرما کی رحمت اور مغفرت ہم سبھی کو نصیب فرما ایمان کی برکتیں نصیب فرما تعجیل فرما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد بہت شکریہ جعفر بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت ماشاءاللہ سے حدیثیں کے ساتھ بہت اچھی پڑھی ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ نقوی صاحب جی بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کو سلام کی زحمت دوں، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر آج کے بانی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور ان مرحومین کا جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اصالہ ثواب فرما دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل بالله وحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى
حسین بھائی ایک درخواست اما یوجیبو کی بھی کر دیجیے گا تمام مریضوں کے لیے اور میری بیٹیوں میں لیلا کے لیے. پلیز تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 5 دفعہ مجید پڑھ کے تمام جو آ رہے ہیں خصوصاً بھائی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يجيب المضطر ما يجيب المضطر إذا دعاه ما يجيب المضطر إذا دعاه ما يجيب المضطر إذا يكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا تمام مریضوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ و بحق هذه الآیہ الکریمہ شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. بسم اللہ. اور اب میں ملتمس ہوں ہم سب کے فیوریٹ ڈاکٹر عباس صاحب کہ جن کا سلام ہم سب بھی منتظر رہتے ہیں کہ آئیں پیش کریں. جناب عباس زیدی صاحب ماشاءاللہ. بواز بلند نعرہ صلوات. محمد محمد. تمام حضرات کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج میں اس سے پہلے کہ کچھ پڑھوں ابھی جعفر بھائی جنہوں نے حدیث قصہ پڑھی تھی وہ ایک خاص مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی اس میں ایک ایکسپریشنز تھے. پتہ نہیں یہ میری فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہو. یعنی بہت ہی انداز میں انہوں نے پڑھا تو ان کے لیے ایسے ہی پڑھتے ہیں جعفر بھائی ماشاء اللہ سے. آل محمد صلوات. اس سلام سے پہلے اگر اجازت ہو تو ایک 4 مصرے پیش کر دیتا ہوں. ارشاد. ذکر شبیر پہ ماشاءاللہ 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 آتے ہیں برابر آنسو. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ. سبحان اللہ. ذکر شبیر پہ آتے ہیں برابر آنسو. بے شک. واہ. جب یہ ڈھلتے ہیں تو بن جاتے ہیں گوہر آنسو. بے شک بے شک. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور یہی آنسو تو ہیں اپنے لیے کشتی یہ نجات. بے شک. واہ 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 واہ. یہی آنسو تو ہیں اپنے لیے کشتی نجات. اپنے لیے کشتی نجات اور ہم کو لے جائیں گے ایک دن لبے کو.
سبحان اللہ سبحان اللہ مقرر کریے گا ایک باری پھر پڑھیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر شبیر پہ اور محمد و آل محمد سلام کے کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. ارشاد ارشاد ارشاد. مجلس شیم میرا برسرے جزاک اللہ ممبر ہونا مجلس شیم میرا برسرے ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا مجلس شیم میرا برسرے ممبر ہونا اور جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا اس کو لازم ہے غلام درے ہونا مجلس شیم میرا ممبر ہونا اور پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی مصرع ہے. واہ 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 سبحان اللہ. سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی اتنا آسان تو نہیں نفس اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہونا نعرہ حیدری حق علی حق علی حق علی. شیم میرا درے ممبر ہونا اور ان کے ایمان پہ بھی شک ان پہ خدا کا دھوکا ان کے ایمان پہ بھی شک ان پہ خدا کا دھوکا ارے کس طرح مان لوں دونوں کا
برابر کس طرح مان لوں دونوں کا برابر ہونا مجلس شے میں میرا برسرے ممبر ہونا اور غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت ہمیں شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت قطرے آب کو سکھلا دیا قطرے آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا مجلس شے میں میرا اور زخم کھا کر بھی جو دل کو پلا دے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی مقرر نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی اسے ماشاءاللہ سبحان اللہ کوثر ہونا ماشاءاللہ 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 شے میں میرا اور عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال اللہ اکبر اور بھر بنت زہرا تیرا بلوے میں کلے سر ہونا سر ہونا بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا مجلس شے میں میرا برسرے ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا مجلس شے میں میرا بر محمد و آل محمد سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا ڈاکٹر صاحب واہ 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 سبحان اللہ بھائی یہ تھے ہمارے عباس بھائی جو بہت ہی خوبصورت سلام پیش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی انتہائی ادب اور احترام سے درخواست گزار ہوں محترم مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ زیب ممبر ہو اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں جناب مولانا ریحان زیدی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرج رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ
بسم اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین لا حول ولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا بالقاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام علي ابن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه فأما السنة من ربه فكتمان سره وَأَمَّا سُنَّةُ مِن نَبِيِّهِ فَمَدَارَةُ النَّاسِ وَأَمَّا سُنَّةُ مِن وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی محمد۔ ماشاءاللہ سے بہترین مجلس کا آغاز جناب غضنفر صاحب کی ابتدا سے، ڈاکٹر غضنفر صاحب کی، پھر تلاوت کلام پاک ڈاکٹر جعفری صاحب، اور اس کے بعد حدیث قصہ، اور ماشاءاللہ آخر میں بہترین کلام پیش کیا زیدی صاحب نے۔ خدا عالم آپ حضرات کے خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی جو دلی خواہشات ہیں خدا عالم آج شب جمعہ کی برکتوں سے انہیں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں اور ہمارے جناب جہاں زیب صاحب جو ناظم اعلیٰ رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے، خدا عالم ان کی بیٹی کو بالخصوص صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آل محمد کے صدقے میں آپ کے اور ہمارے جتنے مرحومین ہیں سبھی کی مغفرت فرمائے۔ اور آخر میں یہ دعا کہ اس سال کو پالنے والے تعمیر جنت البقیع کا سال قرار فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات سرنامہ کلام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا موضوع کیا رہے گا، چونکہ آج 23 ذوالقعدہ جو ہے وہ منسوب ہے شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بر صغیر پر آج ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، عرب کے کچھ خطوں میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام منائی جا رہی ہے، اور اسی کی مناسبت سے مجلسیں کی جا رہی ہیں۔ یوں تو شہادت امام رضا جو برابر مشہور ہے وہ 17 صفر میں ہے، لیکن ایک روایت کے بنیاد پر جو بعض کتابوں میں ملتا ہے وہ 23 ذوالقعدہ بھی ہے اور آخر ذوالقعدہ بھی ہے، تو لہذا اس کی مناسبت سے بہت سی جگہوں کے اوپر آج شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام منائی جا رہی ہے، اور یہ مہینہ بھی واقعاً ذوالقعدہ کا مہینہ منسوب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی ہمشیرہ سے۔ پہلی ذوالقعدہ کو ان کی ہمشیرہ کی ولادت، جیسا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور 11 ذوالقعدہ کو خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول اور ان کی ولادت بسعادت، اور آج 23 ذوالقعدہ کو شہادت امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور اس پر روشنی ڈالوں،
میں امام علیہ السلام کی مشہور 40 حدیثوں میں سے، جو کہ ہر امام سے 40 حدیثیں بڑی مشہور ہیں، ان میں سے میں 3-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں تاریخ امام علیہ السلام کو پیش کروں گا، اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ ہو چکا، میں یہ بات اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، کہ ہم حدیثوں کی طرف کم توجہ کرتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے جو نکتے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ زیادہ رہتی ہے۔ زمانے کا کتنا بھی بڑا خطیب، زمانے کا کتنا بھی بڑا مفکر ہو، زمانے کا کتنا بھی بڑا جملے بنانے والا انسان ہو، کسی کا بھی جملہ، کسی کا بھی نکتہ وہ امام علیہ السلام کے جملے سے یا ان کی حدیث سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات والے مل کر کے بھی کوئی ایسا جملہ بنانا چاہے کہ امام جیسا ہو جائے تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کائنات امام جیسی نہیں ہے اور نہ کوئی امام جیسا بن سکتا ہے۔ علم لدنی کے مالک ہیں تو اپنے اعتبار سے جملوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر ہے کہ اپنی باتیں پیش کریں، امام علیہ السلام کی باتوں کو پیش کریں گے تو اس میں زیادہ بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے مومن کی 3 صفتیں بتائی، لا یکون المومن مومنا، بالکل صاف صاف بات ہے، مومن کے اندر 3 صفتیں ہونی چاہیے، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ 3 صفتیں نہ ہو۔ امام نے ارشاد فرمایا سنت من رب، پہلی صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہو، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہو، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ولی خدا کی سنت پر عمل کرتا ہو، یعنی ایک سلسلہ ہے، اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت اور وصی رسول خدا کی سنت، یہ 3 سنتیں ہیں، اگر ان پہ عمل کرے گا تو مومن کہلائے گا۔ امام کی خدمت میں پوچھا گیا مولا یہ بتائیے وہ تینوں سنتیں کیا ہیں، کیسی ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا فَأُمَّا سنت من رب فکتمان السر، اللہ کی سنت کیا ہے؟ جب سوال کیا گیا تو اللہ کی سنت میں امام ارشاد فرماتے خدا کی سنت یہ ہے اپنا راز چھپا کر کے رکھو، یعنی اللہ کی سنت میں ہے کہ رازوں کو چھپاؤ، کیونکہ خدا عالم کسی کا راز کسی کے اوپر آشکار نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ پھر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اگر کسی کا راز کھولنے لگے تو مجھ جیسا انسان لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ اگر ہم جیسا انسان کے راز کھول کر کے اللہ رکھ دے تو ہم لوگ کسی کے سامنے چہرہ دکھانے کے، یہ باتیں البتہ میں اپنے لیے کہہ رہا، یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ راز کو چھپاتا ہے، نہ معلوم کوئی کیا کام انجام دیتا اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو ہماری سنت یعنی اللہ کی سنت کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کے راز کو چھپانا ہے، اگر کوئی بات کسی کی ہمیں پتہ بھی چل گئی ہے تو ہمیں اسے خاموشی کے ذریعے سے پی جانا ہے، کسی دوسرے پہ آشکار نہیں کرنا، یہ ہے اللہ کی سنت، کیونکہ اللہ کسی کے راز کو کسی کے اوپر آشکار نہیں کرتا۔ دوسری سنت کیا؟ وہ مسنت من نبی، نبی کی سنت میں کیا ہے؟ نبی کی سنت میں ہے لوگوں کے ساتھ رواداری کرنا اور نرم خوئی سے پیش آنا، لوگوں کو سہارا دینا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک اللہ کی سنت ہو گئی، ایک نبی کی سنت۔ اب ولی کی سنت کیا؟ جا کہ مومن کامل ہو جائے تو امام ارشاد فرماتے ہیں الصبر فالصبر فی الباساء والضراء، اور ولی خدا کی سنت یہ ہے جب ہم کسی پریشانی میں ہوں تو اس کے سامنے ہمیں صبر کرنا ہے، مشکلات میں بھی صبر کرنا ہے، پریشانیوں میں بھی، یہ مومن کی علامت ہے۔ تو مومن کی 3 علامتیں امام رضا نے ارشاد فرمائی۔ پھر امام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں المستدرو یا المستترو بالحسنت یعدلو 70 حسنتن والمذیع بالسیئۃ مخذول والمستتر بالسیئۃ مغفور لہ، یہ بھی وہی ملتی جلتی حدیث ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اصول کافی جلد نمبر 4 کی حدیث ہے، امام نے ارشاد فرمایا نیک کام چھپا کر کرنے والے کا ثواب، جو انسان
नेक काम को छुपा करके करता है اس کا ثواب 70 حسنات کے برابر لکھا جاتا ہے، یعنی اسے 70 گنا ثواب ملے گا۔ ایک نیک کام چھپا کر کے کیجئے، مثال کے طور پر ہم نے کسی کو 1 درہم دیا، 1 پیسہ دیا، اور ہم چھپا کر کے دے رہے ہیں کسی مومن کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ہم ایک درس سکھا رہے ہیں، کسی کو ہم کوئی چیز بتا رہے ہیں، وہ ایک نیکیوں میں ساری چیزیں آتی، تو چھپا کر کے کام کرنے سے 70 برابر اس کو 70 حسنات کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اعلانیہ بدی کرنے والا شرمندہ اور تنہا ہے۔ اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے لیاذ باللہ خاکم بدہن، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ شرمندہ رہے گا، ہمیشہ تنہا رہے گا، لوگ پھر اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تیسری حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخلاق الانبیاء من اخلاق الانبیاء التنظف، امام نے ارشاد فرمایا انبیاء کے اخلاقیات میں نظافت اور پاکیزگی ہے، یعنی ہم ہمیشہ پاکیزگی کے ساتھ میں رہیں، ہم ہمیشہ صفائی کے ساتھ میں رہیں، یہ انبیاء کے اخلاق میں رہا، اور انبیاء ہمیشہ پاکیزگی کی طرف دھیان دیتے تھے۔ تو امام ارشاد فرماتے ایک مومن کو پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے، طہارت سے رہنا چاہیے، اور ہم تو ویسے بھی آئے تطہیر کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں تو ویسے بھی پاکیزگی میں اپنا قدم ہمیشہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ جن کے رہبران اعلیٰ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی طہارت کی ضمانت لی ہے اور ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے، تو پھر ہمیں بدرجہ اولیٰ ان کی طہارت پہ چلتے ہوئے پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے۔ چوتھی حدیث پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، امام رضا ارشاد فرماتے ہیں آدمی کا دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کا جہل اور نادانی ہے، یعنی آدمی کا سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو اس کی عقل ہے، جب وہ عقل کے ذریعے سے کام کرے گا تو لوگ اس سے متنفر نہیں ہوں گے، لوگ اس سے دوستی کریں گے، اس سے بہترین اخلاق سے پیش آئیں گے، اور جو انسان بغیر عقل کے کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا دشمن اس کا جہل اور نادانی ہے۔ ظاہر سی بات انسان کچھ جانتا نہیں ہے، جب جانتا نہیں تو الٹے سیدھے دھندے کرے گا، جب الٹے سیدھے دھندے کرے گا جانے گرامی، تو اس کے ساتھ میں کیا مسئلہ پیش آئے گا؟ اس کے ساتھ وہی مسئلہ پیش آئے گا کہ لوگ اس کے دشمن ہونے لگیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ روایات ہیں اور امام نے جو یہ روایات بیان فرمائی ہیں، امام کا کمال یہ ہے زانے گرامی، جہاں اتنی روایات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بھی بتائی ہیں۔ میں ان باتوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مجالس میں یہ باتیں پیش نہیں کی جاتی، اور چونکہ شب شہادت ہے یا روز شہادت ہے آپ حضرات کے یہاں 23 ذوالقعدہ، چونکہ آپ کے یہاں دن گزرا ہے، لہذا اس کے اعتبار سے شہادت کا مرحلہ ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیغامات بالخصوص احکام طب میں، چونکہ طب رضا امام علیہ الصلوۃ والسلام بہت مشہور ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا بھی ایک راز ہے کہ طب رضا اتنی کیوں مشہور ہوئی ہے، یہ ایک طولانی بحث ہے۔ زانے گرامی ایک محترمہ تھی جو امام کی خدمت میں رہا کرتی تھی، ان کے ذریعے سے طب امام رضا بہت زیادہ پھیلی ہے، چونکہ لوگوں کو امام سے ملنے تک کی اجازت نہیں تھی آخری مراحل میں، سوائے چند کنیزوں کے اور چند غلاموں کے، لہذا ایک کنیز امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تھی امام کی حیات طیبہ میں، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتی تھی، پھر لوگوں کو بتاتی تھی، بالخصوص اپنے پوتے کو بتایا کرتی تھی، وہ ایک پورا واقعہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں بچوں کے لیے سب سے بہتر ماں کا دودھ ہے، اس سے بہتر کوئی اور غذا نہیں ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکہ بہترین سالن ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل بالکل صاف ماشاءاللہ۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین سرکہ بہترین سالن ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں منقع صفرا کو درست کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، اور رنج اور غم کو دور کرتا ہے منقع کا استعمال۔ یہ احکام طبی تو ہیں۔ امام ارشاد فرماتے شہد میں شفا ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرو،
امام ارشاد فرماتے ہیں گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں بے نفشے کا تیل سر میں لگانا چاہیے، اس کی تاثیر گرمیوں میں سرد ہے اور سردیوں میں گرم ہوتی ہے. بے نفشے کا تیل سر میں لگانا چاہیے. امام ارشاد فرماتے ہیں جو زیتون کا تیل سر میں لگائے گا یا کھائے گا یا اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا. زیتون کا تیل آپ حضرات کے یہاں تو ماشاءاللہ فراوان ہے اور اصلی ملتا ہے. زیتون کا تیل جو سر میں لگائے گا یا زیتون کا تیل جو کھائے گا اس کے نزدیک 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں صلہ رحم کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ اچھا سلوک کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے، رزق میں زیادتی ہوتی ہے، چہرے پہ نور آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کا 7ویں دن ختنہ کیا کرو. اب یہ اقوال ہے طب رضا کے، میں امام کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں زانی گرامی. اپنے بچوں کا 7ویں دن ختنہ کیا کرو، اس سے صحت ٹھیک ہوتی ہے اور جسم کے اوپر گوشت چڑھتا رہتا. 7ویں دن ختنہ کرنے سے سنت ہے، اس سے جسم کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، کر دیا کرو. امام ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے دن روزہ رکھنا 10 روزوں کے برابر ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے، شہد کھانے سے، دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے. اللہ اکبر، کتنے عظیم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں گوشت کھایا کرو، گوشت میں شفا ہوتی ہے، مرض دور ہوتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے کیونکہ اس سے 70 بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، جس میں ایک جزام بھی ہے، یعنی کوڑ والی بیماری بھی ہے. اگر کوئی نمک سے ابتدا کرتا ہے دسترخوان پہ 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، جس میں ایک جزام کا لفظ بھی ہے. جو دنیا میں زیادہ کھائے گا قیامت میں وہ بھوکا رہے گا. امام نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے. امام ارشاد فرماتے ہیں جو 40 دن گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جائے گا، بد کردار ہو جائے گا. امام نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی. امام ارشاد فرماتے ہیں کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، انسان کو گرم کھانا نقصان دیتا. امام ارشاد فرماتے ہیں کھانا پیالے کے یا پلیٹ کے کنارے سے کھانا چاہیے جب کھانا چاہیے. امام ارشاد فرماتے ہیں طول عمر کے لیے اچھا کھانا کھانا چاہیے. کھانا جتنا بہترین ہو اتنا اچھا کھانا کھائے. اچھی جوتی پہننا چاہیے، جوتے جو ہیں اچھے پہننے چاہیے طول عمر کے لیے. اور امام ارشاد فرماتے ہیں قرض سے بچنا چاہیے. جو لوگ قرض زیادہ لیتے ہیں ان کی عمریں کم ہوتی ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا پیغمبر اسلام کے ساتھ میں محشور کیا جائے گا. اللہ اکبر. جنت میں متقی اور حسن خلق والوں کی زیادہ ہوگی، جنت میں جو تعداد ہوگی. امام ارشاد فرماتے امام حسین کے قاتل بخشے نہ جائیں گے، ان کا بدلہ خود خدا لے گا. امام ارشاد فرماتے حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدر بزرگوار دونوں سے بہتر ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد ماشاءاللہ. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد وعلی. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنا ایک آدھے گھنٹے میں تو ذرا بڑا مشکل سا کام ہے. حدیثیں میرے پاس اور بھی تھی لیکن میں ساری حدیثیں تو ایک مجلس میں خیر نہیں پہنچا سکتا ہوں کیونکہ وقت کی تنگی ہے. مسئلہ کیا ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ نے آخری وقت میں آپ کو مدینے سے خراسان بلایا گیا، مرو بلایا گیا. اس کا راز کیا تھا؟ اور ہو سکتا ہے اسی پہ مجلس بھی ختم ہو جائے. اگر وقت ملے گا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں میں اگر آپ دیکھیں گے روایات میں اور حدیثوں میں وہ اپنی جگہ پر ہیں. جو روایات ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات ہیں وہ اپنی جگہ پر. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو 183 ہجری میں ہارون رشید نے، یعنی جو عباسی خلیفہ تھا، اس نے زہر سے شہید کرا دیا. اور اس کے بعد 193 ہجری میں یعنی تقریباً 10 سال کے بعد میں
یہ ہارون رشید خود بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اس کا بھی ایک بہت عجیب دلچسپ واقعہ ہے، کس طریقے سے واصل جہنم ہوا ہے اور کتنی بے عزتی کے ساتھ اور ذلیل ہو کر یہ دنیا سے گیا ہے، کیونکہ امام کو ستایا ہے، عزت سے تو جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، کتنی ذلت کے ساتھ میں گیا۔ اس کے مرنے کے بعد جمادی الثانی 193 میں ہجری میں اس کا بیٹا امین خلیفہ ہوا۔ چونکہ ہارون رشید کی دو بیویاں تھیں، ایک تھی اس کی بیوی عرب کی رہنے والی اور ہارون رشید کی دوسری بیوی تھی عجم کی رہنے والی۔ ہارون رشید کی جو بیوی تھی پہلی جو عرب تھی اس سے ہوا تھا امین بیٹا پیدا، اور جو دوسری بیٹی تھی اس سے پیدا ہوا دوسری بیوی تھی، معاف کیجیے گا، جو دوسری بیوی عجم کی تھی اس سے پیدا ہوا تھا مامون رشید۔ یہ دو بھائی تھے، امین عباسی اور مامون عباسی۔ جب یہ مر گیا ہارون رشید تو اس کے حکومت اس کے بیٹوں میں تقسیم کر کے گیا، سلطنت کو اس نے تقسیم کر دیا تھا اور اس کے اصول معین کر دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جو عرب کا خطہ ہے وہ امین عباسی کو ملے گا، یعنی چونکہ اس کی ماں عرب ہے۔ عجم کا جو خطہ ہے جس میں ایران آتا ہے، دوسرے ملک بھی آتے ہیں، یہ خطہ جو ملے گا چونکہ عجم ہے، ایران عجم میں ہے، یہ پورا خطہ جو ہوگا اس پہ حکومت مامون رشید کرے گا۔ یہ دو حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا۔ ہوا کیا کہ امین عباسی یہ چاہتا تھا کہ مامون رشید کو قتل کر دے، اپنے سگے بھائی کو۔ دیکھیے تاریخ کیا کہتی ہے، جب انہوں نے بھائیوں کو نہیں چھوڑا تو یہ ائمہ کو کیا چھوڑتے حکومت کے ذریعے کے لیے۔ امین عباسی نے یہ چاہا کہ اپنے بھائی سگے بھائی کو میں قتل کر دوں مامون کو، اور جب میں اسے مار دوں گا تو یہ دونوں حکومت میری ہو جائیں گی۔ امین چونکہ نہایت ہی لغو آدمی تھا، بیکار آدمی تھا، اس لیے اس نے اپنے اختیار کے لیے یہ کرنا چاہا کہ بھائیوں کو قتل کر دوں، لیکن وہ اس مقصد میں اپنے کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ مامون رشید نے اپنے سگے بھائی کا قتل 4 سال کے بعد کرا دیا امین عباسی کا۔ جب امین عباسی کا، اب یہ تو حکومتیں ہیں جانے گرامی، بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کا کرتا ہے، بیٹا باپ کا قتل کرتا ہے، شوہر بیوی کا قتل کرا دیتا ہے، بیوی شوہر کا، کیونکہ حکومتوں کے مزاج ہی ہوتے ہیں۔ امین کے قتل کے بعد مامون رشید 4 سال تک مر میں رہا، یعنی خراسان والا علاقہ جو ہے، اور سلطنت کا کاروبار باقاعدہ فضل بن سہیل کے سپرد کر دیا۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ میں اس مسئلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کیسے پیش کروں۔ جب اس کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی تو اس نے اب کیا کیا، یہ ہو گیا پریشان، چونکہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص نے قیام فرمایا تھا جا کر کے اس حکومت کے خلاف، یعنی خلیفہ عباسی کے خلاف۔ اس نے یہ دیکھا کہ میرے خلاف علوی لوگوں نے، یعنی مولا علی کے ماننے والوں نے قدم اٹھایا ہے، تو اس نے سوچا اب اس کو میں کیسے رام کروں، کیسے میں نرم کروں اس مسئلے کو۔ علوی تو بہت زیادہ ہیں اس زمانے میں، علوی ماننے والے بہت ہیں۔ اس نے ایک چال چلی، اس نے چال کیا چلی، میں دیکھیے بڑا مختصر پیش کر رہا ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ امام رضا مدینے میں رہتے ہیں، مدینے سے میں امام رضا علیہ السلام کو بلا لوں مر میں، خراسان میں، اور انہیں میں اپنا ولی عہد بنا دوں، یعنی کراؤن پرنس جو ہوتا ہے ولی عہد میں بنا دوں۔ اس ولی عہد کے بنانے کی وجہ سے جو علوی لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے ہی خاندان کے آل محمد کے خاندان کا ایک شخص ولی عہد بن گیا ہے، لہذا وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز بند ہو جائے گی اور آواز ان کی خاموش ہو جائے گی۔ اس نے اپنے مشیر کاروں سے مشورہ بھی کیا، اس کام کو کروں، تو مشیر کار کہتے تھے نہیں ایسا مت کرو ورنہ حکومت جو ہے وہ آل محمد کے ہاں چلی جائے گی۔ اب یہ دباؤ پہ دباؤ پڑتا جا رہا، یہ کہتا میں سنوں گا کسی کی نہیں، بلکہ میں امام رضا کو اپنا ولی عہد بناؤں گا، کراؤن پرنس بناؤں گا، تاکہ میرے بعد میں امام رضا حاکم وقت ہوں گے۔ اب وہ ایک پوری تفصیل ہے، ولی عہد کیسے بنایا تھا، کب بنایا تھا، کس طریقے سے وہ امام علیہ السلام مر پہنچے ہیں، وہ پورے واقعات آپ کے سامنے۔ اس دور میں ابو مخنف ابن لوط ابن خزائی بیان کرتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد 15 محرم الحرام شب یکشنبہ یعنی سنڈے کی رات میں حضرت امام رضا علیہ السلام روزے رسول خدا پر حاضری دے رہے تھے اور وہاں مشغول عبادت تھے۔ جب وہاں مشغول عبادت تھے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم با لباس سیاہ تشریف لائیں، یعنی رسول اللہ ہیں جو لباس
سیاہ پہنے ہوئے، کالا لباس پہنے اور بہت زیادہ پریشان ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں، میں نے یعنی یہ راوی بیان کرا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کو سلام کیا اور حضور نے سلام کا جواب دیا. یہ میں 199 ہجری کی بات کر رہا ہوں، امام کے رسول خدا کے روزے کی بات کہ امام رضا علیہ السلام روزے رسول میں. کہتے رسول اللہ نے جب جواب دیا تو مجھ سے کہا فرزند، میں اور علی، فاطمہ، حسن، حسین سب تمہارے غم میں نالہ اور گریاں ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ میرا بیٹا زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق اور تمہارے باپ امام موسیٰ کاظم سب غمگین اور رنجیدہ ہیں. اے فرزند، تم عنقریب مامون رشید تم کو زہر سے شہید کر دے گا اور تم عنقریب ہم سے ملنے والے ہو. امام کہتے یہ دیکھ کر آپ کی آنکھ کھل گئی. راوی کہتا امام نے بیان بنایا، یہ دیکھا جب میں نے خواب تو آنکھ کھل گئی امام علیہ السلام کی، اور آپ زار و قطار رونے لگے. پھر روزے مبارک سے آپ باہر آئے تو ایک جماعت نے امام رضا سے پوچھا، آپ سے ملاقات کی کہ مولا آپ کو بڑا پریشان دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ؟ اس سے پہلے کبھی ہم نے اتنا پریشان نہیں دیکھا. مولا اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی ابھی جد نامدار نے میری شہادت کی خبر دی ہے. اے ابو سلط، دشمن مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں اور میں خدا پر پورا بھروسہ کرتا ہوں، جو مرضی معبود ہوگی وہی میری مرضی ہوگی. اس خواب کے تھوڑے عرصے کے بعد مامون رشید کا لشکر مدینے پہنچ گیا اور وہ امام علیہ السلام کو اپنی سیاسی غرض پوری کرنے کے لیے، کیا سیاسی غرض کیا تھی؟ علویوں کو خاموش کرنا، جن لوگوں نے قیام کیا تھا حکومت عباسی کے خلاف انہیں خاموش کرنا، اس غرض سے پوری کرنے کے لیے وہاں سے دارالخلافہ مرو میں لے آیا. امام علیہ السلام مرو میں آ گئے. مرو وہ جگہ ہے جو خراسان میں. امام رضا علیہ السلام جب مرو میں پہنچے ہیں تو وہاں کے واقعات آپ حضرات جانتے ہی ہیں، کس طریقے سے امام علیہ السلام کے ساتھ میں ظلم ہوا ہے، امام علیہ السلام کو کس طریقے سے زہر دیا گیا ہے. امام علیہ السلام کا پھر نیشا پور میں کتنا بڑا استقبال کیا گیا کہ 24,000 قلمدار لیے ہوئے اپنے قلم ہیں. پھر امام علیہ السلام ثنا آباد میں پہنچے، وہاں نزول ہوا، وہاں امام علیہ السلام نے اپنی حدیث بیان فرمائی ہے. پھر امام رضا علیہ السلام کا دارالخلافہ مرو میں نزول ہوا، اور جب آپ کا مرو میں نزول ہوا تو اس کے بعد امام علیہ السلام کے لیے ایک جلسہ ولی عہدی کا اہتمام کیا گیا، یعنی اب آپ کو ولی عہد بنایا جا رہا. یہ پہلی رمضان مبارک تھی، 201 ہجری تھی، جمعرات کا دن تھا، جو جس دن میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجشنبے کا دن تھا. جلسے ولی عہد منعقد ہوا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تزک و احتشام کے ساتھ. یہ تقریب عمل میں آئی. سب سے پہلے مامون نے اپنے بیٹے عباس کو اشارہ کیا، اس نے امام کی بیعت کی. پھر اور لوگ بھی بیعت سے شرفیاب ہوئے. سونے اور چاندی کے سکے سر مبارک پر نثار کیے گئے اور تمام ارکان سلطنت اور ملازمین کو انعامات تقسیم کیے گئے. مامون نے حکم دیا کہ حضرت کے نام کا سکہ تیار کیا جائے. وہ جو سکہ بنا تھا عزیزان گرامی، وہ سکہ یہاں سے امام علیہ السلام کی ابتدا ہوئی تھی کہ اب سکے کے دونوں پہلو پر امام رضا کا نام لکھا جائے. چنانچہ درہم اور دینار پر حضرت امام رضا علیہ السلام کا نام نقش ہوا اور تمام قلمروں میں وہ سکہ چلایا گیا، ہر جگہ وہ سکہ بھیجا گیا. اور جمعے کے خطبے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کا نامی داخل کیا گیا. یہ سارے سیاسی پہلو تھے مامون رشید کے، جو امام رضا علیہ السلام کو راضی کر کے علویوں کو دبانا چاہتے تھے. اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بالکل. اب ایک دم مجلس کے آخر میں ہوں. علامہ شبلی آسمانی لکھتے ہیں، اچھا اس میں سکے میں کتنی فضیلتیں ہیں، کیا ہیں زانی گرامی، جو امام سے منسوب ہوا وہ میری ساری باتیں رہ جائیں گی، میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پاؤں گا. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ 33,000 عباسی مرد و زن وغیرہ کی موجودگی میں آپ کو ولی عہد بنایا گیا تھا. 33,000 لوگ جمع کیے تھے. اس کے بعد اس نے تمام حاضرین سے امام رضا علیہ السلام کے لیے بیعت لی. ہم یہ نہیں کہہ رہے، امام علیہ السلام سے جب بیعت لی گئی تو اب امام علیہ السلام سے لوگ راضی رہنے لگے، اور رضا من آل محمد کا لقب بھی آپ کو پڑا. حالانکہ الرضا آل محمد کا لقب مامون کی وجہ سے نہیں پڑا، اس کی توجیہ بیان فرمائی ہے ہمارے نبی امام علیہ السلام نے کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پوری کائنات میں امام سے کوئی ناراض نہیں تھا، مخلوقات خدا میں زمین و آسمان، اس لیے آپ کو رضا کہتے ہیں.
وہ میں جملے تو آپ کی خدمت میں پیش ہی نہیں کر پا رہا ہوں چونکہ اتنا وقت مجھے ملے گا نہیں. اس اعتبار سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا, امام کو ولی عہد بنایا گیا سیاسی مدارج کے اعتبار سے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ولی عہد بنا دیے گئے, اب زندگی گزاری جا رہی ہے. اب ہونا کیا تھا, جس کی خبر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابا سلط کو پہلے سے دی تھی کہ مجھے ولی عہد بنانے کے لیے نہیں, میری عزت اکرام کرنے کے لیے نہیں, یہ مجھے شہید کرنے کے لیے بلا رہا. اور اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نیشا پور میں تھے, جس وقت خراسان میں تھے, جس وقت اپنے گھر میں تھے, اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابا سلط کو دیکھا. ابا سلط سے کہا دیکھو مامون کے رشید کے دربار میں مجھے بلایا جا رہا, اگر مامون رشید کے دربار میں تم مجھے جاتے ہوئے دیکھو اور جب مجھے واپس دیکھو اور میرے سر پہ کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو تو مجھ سے کلام مت کرنا, وہ میرا زندگی کا آخری وقت ہوگا. ابا سلط کہتے میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, امام جا رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. لیکن راوی یہ بیان کرتا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب دربار میں پہنچے ہیں تو ایک انگوروں کا تشت امام کے خدمت میں رکھا گیا. امام ارشاد فرماتے میرا اس وقت کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. مامون کہتا ہے کہ امام یہ دیکھو کتنے بہترین یہ انگور ہیں, اس سے اچھے کوئی اور انگور نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جنت کے انگور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور میرا دل نہیں چاہ رہا. تو مامون کہتا ہے امام آپ مجھے متہم کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ برا کرتا ہوں. امام کہتے ہیں میں اس بات کو نہیں کہتا کہ تجھے متہم کر رہا ہوں, لیکن ایک مرتبہ مامون نے انگور کا دانہ لیا اور خود کھانا شروع کیا. امام نے گوشے انگور سے ایک انگور کا دانہ لیا, اپنے مبارک دہن میں رکھا اور اسے تناول فرمانے کے بعد ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے. اور جب میرا مولا اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں. امام نے کپڑا اپنے سر پہ ڈالا, مامون کے دربار سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. اور جب مامون کے دربار سے وہ نکلے ابا سلط نے دیکھا میرا مولا سر کو جھکائے ہوئے آ رہا ہے. امام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. امام نے کہا میرا دروازہ بند کر دیا جائے. امام کا دروازہ بند کر دیا گیا. ابا سلط نے دیکھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے باتیں کر رہے ہیں. ابا سلط نے دروازہ کھٹکھٹایا, کیا دیکھا کوئی شہزادہ ہے جو امام اس کے بغل گیر ہوئے ہوئے ہے, اسے اپنے سینے سے لٹکائے ہوئے ہے. ابا سلط کہتے ہیں میں دخل باب کر کے اندر گیا, میں نے پوچھا شہزادے یہ بتاؤ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں محمد تقی الجواد ہوں, مدینے سے آیا ہوں. ایک مرتبہ کہتے تم مدینے سے کیسے آ گئے اور یہاں دروازہ بند تھا اندر کیسے آ گئے؟ امام نے آواز دیا جو خدا مجھے مدینے سے خراسان پہنچا سکتا ہے وہ میرے لیے دروازہ بھی کھول سکتا ہے. بیت اللہ کہلا تھا. ابا سلط کہتے ہیں امام رضا نے اشارہ کیا ابا سلط تم باہر جاؤ. ایک مرتبہ امام رضا نے اپنے بیٹے محمد تقی الجواد کو اپنے سینے سے لگایا, رموز امامت امام محمد تقی الجواد کے حوالے کیے. ایک مرتبہ آخری وقت میں امام رضا نے سر رکھا اور اپنا سر امام محمد تقی کے زانو پر رکھا. میں کہوں گا مولا یہ مرحلہ آپ کے لیے ہے, خوش قسمتی ہے, آپ نے آخری وقت میں اپنا سر اپنے بیٹے کے زانو پہ رکھا. لیکن مولا ذرا کربلا میں آ جائیے, فرزند زہرا تلواروں کے بیچ میں ہے, شمر ملعون کند خنجر پھیر رہا ہے, حسین آواز دے رہے ہیں ارے میری مدد کرنے والا کوئی ہے. میں کہوں گا مولا امام محمد تقی الجواد مدینے سے آ گئے لیکن حسین کا بیٹا کربلا میں رہ کر بھی اپنے بابا کی مدد نہیں کر پا رہا ہے. کھڑا ہوا بیٹا دیکھ رہا ہے, بیٹے نے دیکھا سیاہ آندھیاں چلی, زمین کو زلزلہ آیا, سورج کو غروب ہوا. ایک مرتبہ سجاد نے آواز دیا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا کیا دیکھا حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہے. سجاد آواز دیتے ہیں پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے, ہائے میرا بابا مارا گیا. میں کہوں گا امام رضا محمد تقی الجواد نے آپ کو غسل و کفن دیا, آپ کو کفن دیا گیا, دفن کیا گیا, لیکن
لیکن ہائے سجاد بیڑیاں سنبھال کے رو رو کے کہتے تھے میرے بابا کا جنازہ 3 دن تک بے غسل و کفن پڑا رہا. لو عزادارو امام رضا دنیا سے رخصت ہوئے. ہائے میرا مولا مارا گیا. یا امام مظلوم اللہ اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا قلب ينقلبون. خدا العالم ان شاء الله. جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت ہی بہترین اور جامع خطاب. شکر گزار ہیں آپ کے کہ ہر ہفتے آپ کے خطاب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے زیارت اور دعا کے لیے. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہترین خطاب سرکار کا، زرین پیغامات روزمرہ کے استعمال کے لیے ہمارے ہر مجلس ایک معرفی کی مجلس ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھیں ان کو. میں شرف حاصل کرتا ہوں زیارات پڑھنے کا، آپ سب کی جانب سے، اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات اور خصوصاً ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین کی جانب سے اور ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے قربتاً الی اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی مستشہدین مع الحسین جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعطاۃ اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البری التقی الرضی زکی ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوسطی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء ورسولہ انی بکم مؤمن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء،
السلام علیک یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک ایہا المدفون بعرض الطوس السلام علیک یا علی بن موسی الرضا وتحیتہ علی الثناء السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلوات کثیرہ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک السلام علیک یا صاحب اسرف الزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا دليلا وعينا حتى تسكنها وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح زیارت پڑھائی اور دعا فرمائی. کلوزنگ ریمارک کے لیے مائک مظفر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. اردو فاؤنڈیشن اور میری طرف سے سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ حسین بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کی نظامت فرمائی اور تمام حاضرین اور تمام ذاکرین کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ سب نے، خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے کلام پاک کی بہترین تلاوت فرمائی اور ہمارے ڈاکٹر عباس صاحب نے یادگار سلام پیش کیا ماشاءاللہ سے. دوست جناب جعفر نقوی صاحب نے بہت ہی جذباتی انداز میں ماشاءاللہ سے حدیث کتاب پیش کی. آپ سب کو مولا اپنے سائے میں ہمیشہ رکھے. ساتھ میں حاضرین اگلے شبیر کے لیے پہ آتے ہیں برابر آنسو. بے شک